افتخار شرازی، امتیاز گل صاحب کا اور طاہر خان کا سلام پہنچے۔ ناظرین، عالمی سیاست میں جو کچھ ہو رہا ہے لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ایک عکس ہے، اور اس وقت صورتحال جو نظر آ رہی ہے بظاہر حکومت وقت کو انٹرنیشنل اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت و تائید حاصل ہے، تو دوسری جانب عمران خان صاحب جو بلا کی عوامی حمایت کے ساتھ اب بھرپور طریقے سے سامنے کھڑے ہیں حکومت کے، اور لگ یہ رہا ہے کہ اس وقت جو اگریسو بیانات ہیں وہ ماحول کو اور زیادہ ایک طرح سے چارج کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب کو تو جو لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف وہ بڑا خونی نظر آ رہا ہے۔ تو لگتا یہی ہے ناظرین کہ اب معاملات کہیں گفتگو کی جانب جائیں گے اور سارا معاملہ گفت و شنید کے تحت طے ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ پھر وہ فیصلہ کیا ہوتا ہے، کیا اس ملک کے اندر قبل از وقت انتخابات ہوتے ہیں یا کسی اور ارینجمنٹس کی طرف یہ سیاسی جماعتیں جاتی ہیں۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان اعلیٰ سطح پہ ایک بڑے طویل عرصے بعد پہلا رابطہ ہوا ہے، اور یہ رابطہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب سے نہیں، لیکن پیپلز پارٹی جو ان کی اتحادی ہے ان کے ایک اہم رکن اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے۔ گویا کہ امریکہ کے وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے فون کیا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 50 منٹ تک یہ گفتگو جاری رہی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات کے اوپر تفصیلی گفتگو کے ساتھ امریکی وزیر خارجہ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دورہ امریکہ کی دعوت دی ہے، اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک ڈیبیٹ، ایک اجلاس ہو رہا ہے جو کانفلکٹ اینڈ فوڈ سیکیورٹی پہ ناظرین ہے، اور وہ روس اور یوکرین جنگ کے تناظر میں ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس جنگ کے بعد بالخصوص مڈل ایسٹ کو جو فوڈ کی فراہمی ہے اس میں ایک تعطل آیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کیا اس دعوت کو قبول کرتا ہے اور اس اجلاس میں شریک بھی ہوتا ہے، اور اجلاس میں اگر شریک ہوتا ہے تو کیا اسے روس کے معاملے میں اور یوکرین جنگ کے معاملے جو پاکستان کا ایک موقف اپنایا گیا ہے تحریک انصاف کی حکومت میں، اس میں بدلاؤ تصور کیا جائے گا یا کچھ اور ساتھ میں جو بحث اس سے پہلے بھی چل رہی تھی کہ شاید امریکہ افغانستان میں اس کے انٹرسٹ اور اس ریجن میں انٹرسٹ ابھی طویل عرصے تک رہیں گے ان کے، اور اڈے چاہ رہا تھا، کیا وہ اڈے تو نہیں دیے جا رہے، لیکن اب خبریں ایسی بھی ہیں کہ شاید پاکستان ایک ایئر کوریڈور ہے، گویا کہ یہاں سے ان کے طیارے گزر سکتے ہیں، وہ شاید دینے کے اوپر رضامندی ظاہر کر دے۔ تو کیا اسے بھی ہم تصور کریں کہ وہ جو عمران خان صاحب ایبسلیوٹلی ناٹ کی بات کر رہے تھے اب اس میں بھی بدلاؤ آ رہا ہے۔ اور ایک باخبر صحافی نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ جو ٹیلی فون ہوا ہے امریکہ کی جانب سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، اس میں جو سابق سفیر ہیں پاکستان میں امریکہ کے حسین حقانی صاحب نے اس رابطے میں انہوں نے بڑا کلیدی رول پلے کیا ہے، اور یہ بھی خبر ساتھ میں دی گئی ہے کہ شاید امریکہ کی خواہش اور کوشش ہوگی کہ 2028 میں بلاول بھٹو زرداری صاحب اس ملک کے پرائم منسٹر بنے۔ اور ناظرین کچھ ذکر ہم مقبوضہ کشمیر کا بھی کریں گے، جہاں پہ کمیشن بنایا گیا تھا 2 سال قبل، اور اس کمیشن نے حلقہ بندیوں کے حوالے سے ایک رپورٹ جاری کی ہے، اور یہ رپورٹ جہاں پہ حیران کن ہے وہ وہیں پہ بہت زیادہ پریشان کن بھی ہے، جس میں کشمیر جہاں پہ زیادہ تر مسلمان بستے ہیں وہاں کی نشستوں میں تو صرف ایک نشست کا اضافہ کیا گیا ہے جو 46 سے 47 ہو گئی ہیں، لیکن جموں کا علاقہ کہ جو ہندو علاقہ ہے وہ ان نشستوں کی تعداد 37 سے بڑھا کے 43 کر دی گئی ہے، اور ساتھ میں کچھ شیڈول کاسٹ اور قبائل کی جو نشستیں ہیں جو کہ زیادہ تر ہندوؤں پر مشتمل ہیں ان کی تعداد بھی 16 کر دی گئی ہے۔ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کی جو کٹ پتلی اسمبلی ہے وہاں پہ بھی اب جو اکثریت ہے وہ اب ہندوؤں کے پاس چلی جائے گی، کیونکہ وہاں پہ ان کی نشستیں 55 ہو جائیں گی اور مسلمانوں کی نشستیں کہیں 47 رہ جائیں گی۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ مسلمان آبادی کے لحاظ سے اکثریت میں ہونے کے باوجود اپنی جو سیاسی اہمیت اور جو ایک طاقت ہے وہ کھو دیں گے۔ یہ کتنا پریشان کن ہے خود کشمیریوں کے لیے اور پاکستان کے لیے، اور یہ ہم ضرور سوال اٹھائیں گے کہ کیا پاکستان کی جانب سے صرف سفیر کو بلا کے ڈیمارش جاری کر دینا یا اس کا مذمت کر دینا کافی ہے، یا اس سے بڑھ کے کچھ کرنا پڑے گا، اور عالمی برادری اگر خاموش ہے تو اس خاموشی کا مطلب کیا سمجھائے، اور پاکستان کو اب کسی اور آپشن کی طرف بھی جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ پروگرام کا آغاز اور امتیاز گل صاحب
سیاسی صورتحال تو پھر بلا کی گرم ہو چکی ہے، اور جس طرح آپ نے سٹیٹمنٹ سنی ہوگی شیخ رشید صاحب کی کہ ان کو تو لگ رہا ہے کہ یہ جو لانگ مارچ ہے بڑا خونی ہوگا، تو اشارے آپ کو بھی کہیں مل رہے ہیں، کیونکہ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ کہیں بیک ڈور سے اب گفتگو کا سلسلہ چل پڑا ہے اور اس سارے معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور بالخصوص جو خان صاحب کی بار بار سٹیٹمنٹ آ رہی ہے، کل میں والی کے جلسے انہوں نے فرمایا کہ میں انہیں بھی تنبیہ کرتا ہوں اور ان کے ہینڈلرز کو بھی تنبیہ کرتا ہوں، اور ساتھ میں جنرل فیض کے بارے میں انہوں نے گفتگو کی کہ وہ کیوں ان کو نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ ڈی جی ایس اے کے طور پہ باقی رہیں، کہ ان کو لگتا تھا ایک تو یہ ہے کہ افغانستان کے اندر معاملات خراب ہو سکتے ہیں اور خود ان کی حکومت کا تختہ الٹا جا سکتا ہے، اور بالکل وہ ہوا بھی صحیح۔ تو اب تو وہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کی جو خفیہ ایجنسی ہیں ان کا کردار صرف ملک کے کو جو خطرات لا کے ان پہ نظر رکھنا نہیں ہے، بلکہ ملک کے اندر جو پولیٹیکل مینجمنٹ ہے اس کے اندر بھی ان کا بڑا کلیدی کردار ہے۔ سر تو اب ہم کیا کہیں گے اس کو کہ اب تو اسٹیبلش ہو گیا ہے سب کچھ؟ جی، وہ جو ہینڈلرز کی بات کی جو عمران خان صاحب نے، تو وہ تو اب کوئی راز کی بات نہیں ہے کہ ہینڈلرز کون ہیں، کہ ہینڈلرز کون ہیں، چاہے وہ سلیکٹرز کون ہیں، ہینڈلرز کون ہیں۔ اور جو آپ نے انٹیلیجنس ایجنسیز کی بات کی، تو میرا خیال ہے یہ بھی کوئی راز نہیں رہا ابھی، کہ یہی وہ ادارے ہیں جو مینجمنٹ کرتے رہے ہیں، چاہے وہ بلوچستان کی مینجمنٹ تھی یا سندھ کی مینجمنٹ تھی۔ مجھے یاد ہے 2007 کے دسمبر میں ایک صاحب سے ملا کراچی میں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا، اور یہ یونیفارم والے صاحب تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا تو کام ہی مینجمنٹ ہے، ہم یہاں پہ بیٹھ کے کراچی میں ادھر سے بلوچستان کو بھی مینیج کرتے ہیں اور سندھ کو بھی کرتے ہیں۔ تو یہ مینیج کرنے والے جو مینیجرز ہیں، جو پروجیکٹ شروع ہوا تھا یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا، وہ اب کافی لگتا ہے پریشان معلوم ہوتے ہیں، اس لیے کہ دنیا بھر سے جتنی بھی کمیونیکیشن ہوئی ہے، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، باقی کچھ میڈیا کے ذریعے، مین اسٹریم میڈیا میں تو باتیں بہت کم آئیں، جس طرح آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئیں، لیکن میرا خیال ہے انہیں خود بھی احساس ہو گیا، اور اس کی طرف بار بار جو عمران خان کہتے ہیں نا کہ غلطی ہو گئی ہے، اس کو کریکشن اس کی کر دیں، اس کی تصحیح کر دیں۔ تو شاید اسی پیرائے میں، اسی وجہ سے پس پردہ بات چیت کا سلسلہ شاید چل رہا ہے، اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ عمران خان اسی وجہ سے اسلام آباد میں دھرنے کی یا بڑے مارچ کی کوئی تاریخ نہیں دے رہے، اس تاریخ اسی میں اس بات کا جواب بھی پنہا ہے کہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بات چیت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کیونکہ خرابی بہت ہو گئی ہے، یہ جو خون اور تشدد اور اس کی جو باتیں ہو رہی ہیں، اور واقعتاً دونوں طرف سے جو بیانیہ لوگ سن رہے ہیں، عام لوگ، نوجوان خاص طور پہ، اس سے متاثر تو ہوں گے، اور جتنی باتیں ہوئی ہیں لوگوں کے خون کھول رہے ہیں، بلکہ ہمیں لندن سے، کینیڈا سے بھی جو میسیجز آتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ بہت غصے میں ہیں، اور یہ غصہ بالکل پہنچ رہا ہے ہینڈلرز تک بھی، اور میرا خیال ہے کہ ان کو بھی احساس ہو رہا ہے، اور شاید وہی اس کوشش میں ہے کہ کس طریقے سے یہ جو ایک گناہ ہوا ہے، گناہ سرزد ہوا ہے، اس کی تصحیح کر دی جائے۔ لیکن پھر طاہر صاحب یہ انفیکٹ پھر میرا تو آرگومنٹ یہ ہے کہ جو خان صاحب ایک بیانیہ لے کے چل رہے ہیں، وہ بیانیہ تو یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری سازش تیار کی گئی واشنگٹن کے اندر، اس کا جو محرک ہے وہ امریکہ ہے، کیونکہ امریکہ کو لگتا ہے کہ جو ہماری پالیسی کے اندر شفٹ آیا ہے کہ اب ہم روس کی جانب دیکھ رہے ہیں، ہم چین کی جانب دیکھ رہے ہیں، ہم ریجنل کنیکٹیوٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں، شاید یہ باتیں ان کو اچھی نہیں لگی اور اس بنیاد پہ ان کی حکومت کو ہٹایا گیا۔ لیکن ساتھ میں جب وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو اس سے تو لگتا ہے کہ ساری کی ساری جو حکومت کو گرانے کے ارینجمنٹس ہے وہ ساری لوکل ہے، یہیں کے پلیئرز ہیں، کچھ لوگ ہیں کہ جو بطور پپٹ یا ٹول کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں، بٹ باقی جو مشینری ہے کوئی اور استعمال ہوئی ہے، لیکن باہر لوکل ہے۔ تو یہ تو پھر لگتا ہے کہ ان کو گفتگو کے اندر تضاد تو ہے نا، پھر آپ خواہ مخواہ امریکہ کو تو بلیم نہ کریں نا، پلیئرز اور پپٹس دونوں لوکل ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تضاد تو انہوں نے خود ابھی جو حالیہ ایک انٹرویو دیا ہے کہ جولائی میں ان کو معلوم ہوا گزشتہ سال آگے کچھ ہو رہا ہے کہ کچھ ہوگا، کہ کچھ شروع ہو گیا ہے۔ اور آپ کو یاد ہے جب یہ پروگرام نیا نیا شروع ہوا تھا تو امتیاز صاحب بیٹھے ہوئے، تو اس میں ہم یہی کہتے تھے کہ اپوزیشن اس لیے عدم اعتماد پہ سوچ رہی ہے کہ وہ اب مطمئن ہو گئے ہیں کہ
یہ موقع اب آ گیا ہے، یا اکثریت والی بات، یا چلو جو اب یہ بات ہو رہی ہے ہینڈلر اور فلاں، یہ ہینڈلرز نیوٹرل ہو گئے، نیوٹرل ہو گئے ہیں، ان کا خیال ہے کہ نیوٹرل ہو گئے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے ایک دفعہ صحیح کہا تھا کہ اگر میں باہر آیا تو میں خطرناک ہوں گا. لوگوں نے اس وقت کہا تھا نا کہ یہ کس کس کو اشارہ ہے، تو کوئی کہتے فوج کو کہہ رہا ہے، کوئی کہتے فلاں کو کہہ رہا ہے. لیکن عمران خان صاحب نے جو اندر والی اب یہ پالیسی بنائی ہے کہ جو سیکرٹس ہیں، قومی سیکرٹ جو کہ حلف بھی لیتے ہمارے پرائم منسٹر اور وزراء اور سب، وہ اب آگے لا رہا ہے. تو ایک لحاظ سے تو کہہ بھی ٹھیک کر سکتے کہ شاید جو ہینڈلرز ہے، سلیکٹرز ہے، پیچھے ہونے والے لوگ ہیں، ان کو تھوڑی سی عقل آنی چاہیے کہ خدا کے لیے اس پاکستان کو اب سیاستدانوں کے لیے چھوڑ دیں. ان پہ یقین کرے، ڈیموکریسی پہ چلنے دے، ڈیموکریسی کو، سیاستدانوں کو چھوڑ دے. ہاں اگر آپ فرشتے ہیں اور آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہاں آپ کی پالیسی افغانستان میں ٹھیک تھی، تو پھر ہم مان لیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے. یا آپ نے کوئی بہت بڑا ایسا وہ کیا ہے پاکستان کے لیے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں، آج ہماری آواز کوئی سننے والا ہے. OIC میں ہم نے کتنا چیخا کہ جی انڈیا کو نہ بلایا متحدہ عرب امارات میں، جب OIC کی کانفرنس ہوئی مبصر کے طور پہ بلایا گیا جی، لیکن وہ خاتون آ گئی جو فوت ہوئی ہے. تو لہٰذا ہمیں بتائیں کہ تو غلطیاں ہوں گی، کمزوریاں ہوں گی، لیکن کمزوریاں سے لوگ سیکھتے ہیں، لیکن کوئی تو چھوڑے نا اس کو. اور عمران خان صاحب جو اس نے پرسوں کہا کہ جی جنرل فیض کا نام لیا، تو یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ انٹینشنلی جنرل فیض کو مزید ایمبیرس کرنا چاہتے ہیں یا عوام کی نظروں میں اداروں کی وہ کم کرنا چاہتے ہیں. یہ بڑا خطرناک میری نظر میں وہ ہے. تو لہٰذا کبھی وہ امریکہ کی بات کرتا ہے. واحد کو چھوڑیں طاہر صاحب، یہاں تو یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ ISI کا رول صرف ملک کی سرحدوں کی دفاع نہیں کرنا. اگر ہمارے خلاف کوئی اس طرح خطرات منڈلا رہے ہیں تو ان کو انٹرسیپٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ ملک کے اندر جو پولیٹیکل مینجمنٹ ہے وہ بھی ISI کرتی ہے. تو یہ بہت غلط ہے اگر وہ کر رہی ہیں افغانستان بلکہ پاکستان کے اندر بھی. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. لیکن چلو افغانستان ایک سیکیورٹی ایشو ہے، اس میں ایک رول ہوتا رہا ہے 70 سے لے کر کے اب تک. چلو 70 اگر اتنی زیادہ اس کا رول نہیں تھا، لیکن جو اگر روسیوں کے خلاف جہاد تھا تو اس میں رول تھا، وہ ٹھیک ہے. سیکیورٹی ایشوز ٹھیک ہے، لیکن سیاست کو چھوڑ دینا سیاستدانوں کے لیے. کبھی آپ باپ بنائیں گے، باپ پارٹی بنائیں گے، بلوچستان میں حکومتیں ختم کریں گے، سینٹ میں اکثریت کو فون کر کے ختم یہ چیز ختم ہونی چاہیے، ورنہ اب ایکسپوز ہوں گے لوگ. عمران خان صاحب نے جس طرح کیا، تو عمران خان صاحب نے ایک روایت بھی قائم کر دی، دوسروں کے حوصلہ بھی دیا. اب PTI تو چھوٹی پارٹی تو نہیں ہے نا، تو ان کا ہر بندہ. اور پھر سوشل میڈیا میں جس طرح PTI فعال ہے، 2 ہفتوں سے 3 ہفتوں سے وہ امپورٹڈ حکومت کا نامنظور والی وہ ٹرینڈ ختم نہیں ہو رہی. تو لہٰذا اب ان باتوں کو سن کر کے نا سیاسی لیڈروں کی، اگر آج عمران خان نے کی، اس سے پہلے نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے، نواز شریف صاحب نے بھی نام لیا ہے، بالکل ایسے نواز شریف صاحب. تو لہٰذا اگر یہ والا سلسلہ شروع ہوا تو پاکستان کے اندر بھی کوئی اداروں کی عزت نہیں کرے گا، اور پھر باہر ہم کیا میسج دے رہے دنیا کو. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. چھوٹا سا بریک ناظرین، بریک کے بعد سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. امتیاز صاحب، وہ جو طاہر صاحب بھی بریک سے پہلے بات کر رہے تھے، کبھی کوئی بینیفیشری تو کبھی کوئی وکٹم. کسی زمانے میں ہم نے سنا تھا کہ زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ جی آپ تو 3 سال کے لیے آتے ہیں، ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، ہمیں کچھ کہیں گے تو ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. سب کو پتہ تھا کہ ان کو مخاطب تھے. اس کے بعد پاناما کیس چلا، نواز شریف صاحب نااہل ہو کے تو پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر نکلے، GT روڈ پہ گئے تو کہا مجھے کیوں نکالا، اور کہہ بھی رہے تھے کہ کس سے کہہ رہے تھے. وہ فرما رہے تھے کہ ججز تو صرف فیصلے اناؤنس کر رہے ہیں، لکھے کہاں پہ جا رہے ہیں سب کو معلوم ہے. اور اب خان صاحب بھی گویا کہ اگرچہ بظاہر تو امریکہ کو الزام دے رہے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہینڈلرز ہیں یہ سارا معاملہ انہوں نے یہ سارا سجایا ہے، سارا کھیل. تو سر یہ سیاستدان کب سمجھیں گے کہ کبھی آپ بینیفیشری کبھی وکٹم بنتے رہیں گے؟ رادر کسی کیسے عمرانی معاہدے کی طرف جائیں جس کے اندر کم از کم سیاستدان آپس میں مل بیٹھ کے معاملات کو طے کریں. عدالتوں کے پاس معاملات آپ خود لے کے جاتے ہیں، فیصلے آپ کے خلاف آتے ہیں تو آپ عدالتوں سے کہتے ہیں کہ وہ تو بکی ہوئی ہیں، وہ تو کسی کے اشارے پہ کام کر رہی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں آپ کبھی تو کہتے وہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں حکومت کا حصہ ہیں. وہ تو فواد چودھری صاحب کی، خان صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ کو بھی یاد ہوں گی، کہتے ہیں کہ وہ تو پارٹ آف گورنمنٹ ہوتے ہیں، انہوں نے حکومت کے ساتھ کھڑے ہونا ہوتا ہے. جب آپ کو کچھ سیاسی طور پہ زک پہنچتی ہے تو پھر آپ بھی الزام دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ غیر سنجیدہ رویے، اور ساتھ میں جب مجھے کچھ فائدہ ہو تو سب کچھ ٹھیک ہے، جب کسی اور کو ہو رہا ہے تو سب غلط ہے. تو یہ رویے کب ختم ہوں گے؟ افتخار صاحب، آپ تو
संजीदा रवैयों पे गैर संजीदा रवैयों पे आप संजीदा हो गए हैं। अच्छा, नहीं होना चाहिए। वो इसलिए कि मुझे ये बताएं किस सियासतदान ने घाटे का सौदा किया है? यानी आपकी हमारी नज़र में वो बेवकूफ़ हैं या घाटे का सौदा, गैर संजीदा रवैया, वो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में बड़े संजीदा हैं। अपने मफादात, जी, अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में बड़े संजीदा हैं। अपने वसाइल के लिए वो सर धड़ की बाजी लगा देते हैं। उसमें भले उनको, अब मैं इमरान खान वाली ज़बान नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन भले उनको गेट नंबर 4, गेट नंबर 5 बकौल शेख रशीद के वहाँ भी जाना, वो भी दरवाज़ा खटखटाना पड़े, और उसका फ़ायदा बड़ा ज़बरदस्त होता है। देखिए, जब ये सुप्रीम कोर्ट में JIT जब चल रही थी, जॉइंट इंटरोगेशन टीम नवाज शरीफ के हवाले पनामा को लेकर, जी, तो उसमें पाकिस्तान के 12 एजेंसियों ने मिल के काम किया और 6 महीने तक किया, और वो ऐसा काम था पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ। ये मुझे ज़ाती पे 10 वॉल्यूम सर, बड़े बड़े, जी, इतने बड़े बड़े वॉल्यूम। तो उससे कतई नज़र उसमें ऐसा उन्होंने, ये जरदारी साहब के उन्होंने मुझे बताया गया था, जो हमारे बहुत करीबी दोस्तों ने कहा कि कम अज़ कम 32 रेफरेंसेस, 32 केसेस जरदारी साहब के ख़िलाफ़ बनेंगे। इतना मवाद, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर समझौता ना हो गया तो, अब समझौता हो गया, वो फॉरेन मिनिस्टर उनके साहबजादे हो गए हैं। कोई रिलेट कर सकता है कि समझौता कौन करता है वैसे सर, आपको है कोई पता कौन करता है? जिनकी आप बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर अगेन बात हैंडलर की तरफ चली जाती है। ऑफ कोर्स, तो समझौता उन्होंने किया, और सबूत ये कि जी 3 साल तक एंथनी ब्लिंकन को पाकिस्तान याद नहीं आया, शाह महमूद कुरैशी को तो 2 साल उन्होंने फ़ोन नहीं किया, जी हाँ, और बिलावल साहब को उन्होंने फ़ोन कर दिया है। तो इससे वो जो इमरान खान ने बयानिया शुरू किया हुआ है, उसको मज़ीद तक़वीत मिली है। भले वो बयानिया ठीक है, गलत है, हमें उससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन ये जो फ़ोन कॉल हो गई है उनको, बिलावल साहब को अब दावत भी मिल गई है, तो उससे मामलात और गड़बड़ हो जाएंगे। तो इसलिए जो हमने शुरू में बात की थी कि समझौते करने वाले हैंडलर्स, उनके लिए बहुत बड़ा एक इम्तहान है अभी, कि इस मुल्क को अगर आपने खून खराबे से बचाना है, इस मुल्क को ये जो तशद्दुद की और नफ़रतों की जो सियासत है, नफ़रतों के बीज जिस अंदाज़ में बोए जा रहे हैं, उससे अगर बचाना है, आपको कोई फ़ैसला करना पड़ेगा। आप लामुतनाही, लामहदूद आप इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। माजी में जो किया आपने किया, लेकिन बड़ा ज़रूरी है कि अभी आप जज्बात को ठंडा करें, और ये जो मुश्तिल इस वक्त रवैये हैं, इनको कंट्रोल करें। उसका एक ही तरीका है कि आप जल्द अज जल्द एक नए मैंडेट की तरफ जाएँ। लेकिन अगेन ताहिर साहब, मुझे आपको लगता है कहीं कि अगर एक किसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ जाते भी हैं, सियासी जमातें इसके लिए तैयार हैं? मुझे लगता है खान साहब तो ये चाह रहे हैं, वो कह भी रहे हैं कि मैं अब पार्लियामान में उस वक्त वापस जाऊँगा जब मेरे पास 2/3 मेजॉरिटी होगी, और जो उनका सियासी रवैया है वो तो ये लग रहा है कि वो किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं, वो सबके बाजू मरोड़ेंगे, सबकी गर्दनें मरोड़ेंगे। तो अगर इस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लेके आनी है तो दीगर पॉलिटिकल फोर्सेस को भी साथ लेके चलना पड़ता है। और 3 साल का जो उनका कंडक्ट है, खुद पार्लियामान के अंदर किसी के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। या तो ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, या जॉइंट सेशन के थ्रू कानून साजी हो रही है, अपोजिशन को एंगेज ही नहीं कर रहे। तो अगर ये होगा तो वो हैंडलर बेचारे भी क्या करें? वो तो मेरे ख्याल में सोच रहे होंगे कि सबको थोड़ी बहुत तो स्पेस मिलनी चाहिए। हर किसी की कम अज़ कम एक पॉलिटिकल स्टैंडिंग तो है ना, वो JUFA हो, पीपल्स पार्टी हो, वो नून लीग हो, सबको स्पेस तो चाहिए। तो आपको लगता है कि खान साहब इस बात पे तैयार हो जाएंगे अगर कोई इस तरह का कोई अरेंजमेंट्स होती भी हैं कि नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक है, सबको स्पेस मिलनी चाहिए? नहीं, जब उसने खुद कहा है बार बार कि मैं उनके साथ ना तो हाथ मिलाऊंगा ना उनके साथ बैठूंगा, और इसी मौजू पे तो हमने गुज़िश्ता 2-3 प्रोग्रामों में कहा कि जो 3-3.5 साल में या PTI के दौर में जो एक शिद्दत पसंदी आ गई, सियासी शिद्दत पसंदी, वो माजी में इस तरह नहीं रहा। माजी में सोशल ताल्लुक भी रहा है, और कौमी मफादात के लिए जो भी हो उस पर सारे बैठते थे भी। कौमी असम्बली के अंदर अगर कोई कानून साजी हो, जो ये वाला सिलसिला ख़त्म हो गया। ना इससे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो गए हैं, ना जो मशीन है वोटिंग वाली उस पर कोई समझौता हो गया था। तो और मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इमरान खान साहब की सियासत इसी पे है कि वो करप्ट हैं और उनको बाहर से फंडिंग आई है,
ان کو جو مجھے ہٹایا گیا ہے سر نے مل کر کے ہٹایا ہے، تو اس کا تو امکان ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی سیاست اس بیس پہ ہے، اور جو سپورٹ انہوں نے تھوڑی سی گین کی ہے جو پبلک میٹنگز میں، یا جو ایک تاثر بن گیا ہے، تو وہ تو اسی بیس پہ، تو وہ تو اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور اصل میں اس کی وجہ سے اب دیگر جو اپوزیشن ہے وہ بھی اب، کیونکہ انہوں نے کمیشن کا اعلان کیا اور فواد چودھری صاحب نے مسترد ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے کہا، لیکن اب عمران خان صاحب کو بھی سوچنا پڑا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی پہلے کہا کہ رات کو 12 بجے سپریم کورٹ کھل گیا تھا، جی ہاں، اور پھر ابھی کہتے ہیں کہ نہیں چیف جسٹس صاحب تو بہت اچھے آدمی ہے، اس کی سربراہی میں اگر ہو تو شاید ہم اس کو تسلیم کریں۔ تو لہٰذا آپ کے سوال کا جواب ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اس بات اس لیڈرشپ کی موجودگی میں، خاص کر پی ٹی آئی چونکہ بہت بڑی پارٹی ہے، تو عمران خان صاحب خود کہتے ہیں میں ہاتھ نہیں ملاؤں، جب ہاتھ نہیں ملائیں گے، جب بیٹھیں گے نہیں، تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں سیاست جو ہے وہ کوئی پرانی والے نارملٹی کی طرف، نارملسی کی طرف آ جائے گی۔ صحیح، اور ساتھ میں امتیاز صاحب انفیکٹ ساری جماعتیں مذہب کا سیاست میں استعمال کو شدید انداز میں کنڈیم کرتی ہیں، لیکن ریسنٹ جو ایپیسوڈ مدینہ میں ہوا اور اس کے بعد جو حکومت وقت نے جس انداز میں ریئیکٹ کیا، گویا کہ بلاسفیمی لا کے نیچے اگرچہ وہ شدید دفعات تو نہیں، لیکن بہرحال دفعات اسی قانون کے تحت ہیں، عمران خان صاحب سے لے کے پتہ نہیں درجنوں لوگوں کے خلاف مقدمات درج کر دیے، ساتھ میں سابق ایم این اے اور شیخ رشید صاحب کے جو بھانجے ہیں ان کو گرفتار بھی ایئرپورٹ سے کر لیا گیا۔ تو سر میرا سوال عدلیہ کے حوالے سے ہے کہ وہ عدلیہ کہ جو مفاد عامہ میں 184(3) کے تحت کئی معاملات کو ٹیک اپ کرتی ہے، اور یہاں پہ بھی سر معاملہ بڑا سنگین ہے، بڑا سیریس ہے، حکومت نے تو ایک ایف آئی آر درج کرا دی ہے، کل کو ٹی ایل پی اور اس طرح کی دیگر جماعتیں کہ جو مذہب کے نام پہ سیاست کرتی ہیں، گویا کہ جو پہلے بھی آ کے ریاست کو ڈکٹیٹ کروانے کی کوشش کرتی رہی ہیں، تو اس معاملے کو ابھی تک کسی عدالت نے اس دفعات کے تحت ٹیک اپ نہیں کیا کہ یہ غلطی ریاست سے ہوئی ہے، حکومت سے ہوئی ہے، اور اس کو ریکٹیفائی کرنا چاہیے، کیا کہیں گے؟ جی میں تو پھر وہی کہوں گا منافقت، آپ سیاسی مصلحت اور منافقت سے کام لیتے ہوئے انہوں نے فوراً فیصل آباد کے ایک تھانے کی ریٹ مدینہ تک پہنچا دی، مطلب بڑے شرم کی بات تھی، اور اس میں بڑی اچھی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کے سیکریٹری جنرل فرحت اللہ بابر صاحب نے، پھر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے فوری طور پہ یہ مقدمے واپس لینے کا مطالبہ کیا، 295(a) کے تحت ہوئے تھے۔ اب اس ملک کی بدقسمتی کہہ لیں کہ یہ ملک بیرونی ممالک میں بلیسفیمی کے نام پہ بہت بدنام ہوتا ہے، کہ جہاں بھی اب بھلے وہ آرٹیکل 295(a) ہے، B ہے یا C ہے، انتہائی خوفناک ہیں، اگرچہ یہ ذرا اس میں سزا ہلکی ہے 295(a) میں، لیکن ان لوگوں کو نہ پاکستان کی پرواہ ہے، نہ پاکستان کے عوام کی پرواہ ہے، نہ ان لوگوں کی زندگیوں کی پرواہ ہے جن کے خلاف یہ اس قسم کے الزامات لگاتے ہیں، اور ان کو خود ہی پھر احساس ہوا کہ ان سے کوئی بہت بڑی غلطی ہوگی، کیونکہ ہے تو وہ تھڑے والا ایک مائنڈ سیٹ جو ہے کہ آپ نے اس کو بند کروا دو، اس کو اٹھوا دو، مقدمہ ایف آئی آر کٹوا دو، وہ کرتے کرتے انہوں نے پاکستان کو ایک بار پھر بین الاقوامی کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا، اور اس کی وجہ سے یورپ میں بدنامی، امریکہ میں بدنامی، لیکن ان کو کیا فکر ہے؟ وہی جیسے پہلے میں نے کہا کہ یہ سنجیدہ ہیں بڑے اپنے مفادات کے تحفظ میں، براری میں، ان کے ساتھ آپ کو اتنی ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح۔ ایک ناظرین چھوٹا سا بریک، اور بریک بعد امریکہ کی جانب سے ٹیلی فون بلال بھٹو زرداری صاحب کو، اس کے کیا امپلیکیشنز ہوں گی، گویا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور کیا پاکستان کی اب خارجہ پالیسی کے اندر کوئی بدلاؤ ہونے جا رہا ہے، اور اگر تعلقات کے اندر نارملسی آئے گی تو اس کی قیمت کیا ہوگی پاکستان کو ادا کرنا۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ طاہر صاحب، وہ خدا کر کے امریکہ سے اعلیٰ سطح کا ایک فون تو آ گیا بلال بھٹو زرداری صاحب کو، لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ خان صاحب جو خود بھی وہ کہتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ امریکہ نے کہا کہ روس مت جاؤ، وہ روس چلے گئے۔ اس سے پہلے ایک کانفرنس رکھی امریکہ نے، میزبانی کی، جو ڈیموکریسی کے اوپر تھی، جس میں چین کو نہیں بلایا گیا، پاکستان شریک نہیں ہوا، اور اس طرح کے اور بھی ایونٹس کچھ ہیں۔ لیکن اب یہ کال آئی اور ساتھ میں کال کی ایک دعوت بھی آ گئی، وہ دعوت یہ ہے کہ ہم دو دعوتیں، ایک دورے کی اور ساتھ ایک ورچوئل میٹنگ بھی کورونا پہ، اور ایک انہوں نے کہا ہے کہ سلامتی کونسل کے نیچے ایک اجلاس ہو رہا ہے جو کہ یوکرین رشیا وار سینٹرک ہے، تو اب اس اجلاس میں بھی آپ نے شرکت کرنی ہے اور وہاں پہ کچھ بولنا بھی پڑے گا، تو یقینی طور پہ جب بولیں گے تو لگتا یہ ہے کہ آپ کچھ ایسا بولیں گے جس سے امریکہ بہادر خوش بھی ہو، اور ساتھ میں کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ اگر چیڈے نہیں لیکن اب
ایئر کوریڈور تو شاید اس پہ گفتگو ہو جائے. تو کیا کہیں گے پھر؟ یہ تو لگتا ہے کہ جو خان صاحب کا بیانیہ ہے وہ تو زور پکڑ جائے گا, اسٹیبلش ہو جائے گا کہ یہی وہ معاملات تھے جس کی بنیاد پر ان کی حکومت ہٹی, اور اب یہ حکومت وقت ہے اسی ڈگر پہ چل رہی جس پہ امریکہ چلانا چاہ رہا تھا. عمران خان صاحب یہ اب کہتے ہیں کہ وہ اینٹی امریکہ نہیں ہے. آج بھی جب وہ بول رہے تھے اوورسیز پاکستانیوں کی آن لائن, تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ وہ اینٹی امریکہ نہیں ہے, لیکن پھر وہ بات دوبارہ اپنا وہ دہراتا ہے کہ سازش جو ہوئی ہے وہ امریکہ سے ہوئی ہے. تو میرے خیال میں ان کے بیان میں تھوڑا سا تو, لیکن اس بیس پہ انہوں نے لوگوں کو پرووک کیا ہے, ان کی سمپتی حاصل کی ہے. اور ویسے بھی پاکستان میں عمومی نظر امریکہ کے خلاف تو ہے, ماضی سے ہے, ابھی کی نہیں ہے. ایک مسٹرسٹ تو ہے پاکستانی عوام کا اور امریکہ کے پالیسیوں کی وجہ سے ان کے ساتھ. لیکن میرے خیال میں امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات نارمل ہو. ہماری بھی ضرورت ہے کہ نارمل ہو. ٹیلی فون کے لیے جو ٹیلی فون کے بعد ٹویٹ کیا ہے بلنکن نے خود, اس نے چند چیزوں کو اشارہ کیا. بائی لیٹرل ریلیشن کو, کہ 75ویں ابھی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی جو اینیورسری ہے اس کا ذکر کیا ہے. دوسرا انہوں نے ذکر کیا افغانستان کا, لیکن ٹویٹ میں افغانستان کو ساتھ ملایا ہے. لیکن ٹویٹ میں اصل باتیں تو نہیں کی جاتی. نہیں, لیکن ٹویٹ سے آپ ایک اندازہ کر سکتے ہیں نا. ظاہر بات ہے وہ اندر والی باتیں تو نہیں آتی نا. لیکن ٹویٹ میں انہوں نے افغانستان کا ذکر کہ ہمیں کوآپریشن ہماری ضروری ہے پاکستان امریکہ کی وہاں پر استحکام کے لیے, امن کے لیے, انکاؤنٹنگ ٹیرورزم کے لیے, کمبیٹ ٹیرورزم کے لیے, کیونکہ افغانستان میں صورتحال تو ٹھیک نہیں ہے نا. اور امریکہ کو ضرورت تھی ماضی میں تو پاکستان کو وہ اپروچ کرتے تھے. تو میرے خیال میں اس کو اچھا سٹیپ سمجھتا ہوں کہ ٹیلی فون کال جو آئی ہے ان کی, اور پاکستان عمران خان صاحب کو یہی گلا شکوا تھا نا کہ ان کو فون نہیں آ رہا بائیڈن کا, کیونکہ ان کو عادت پڑ گئی تھی کہ ایک سال میں 3 ملاقاتیں جب ٹرمپ صاحب کے ساتھ ہوئی تھی, حالانکہ اس وقت ان کی ضرورت تھی. جو جنوبی ایشیا کی پالیسی 2017 میں اگست میں تو انہوں نے ہمیں کنڈیم کیا تھا. اسی پالیسی میں 2018 جنوری 1 کی ٹویٹ میں ہمیں کنڈیم کیا تھا, مذمت کی تھی ہماری پاکستان کی. لیکن جب ان کو ضرورت پڑ گئی 2018 میں اکتوبر میں جب طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع ہو رہے تھے, تو روزانہ عمران خان صاحب ایک سال میں تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ کہ پاکستانی وزیر اعظم سے ایک امریکی صدر ملا ہے, کیونکہ ان کی ضرورت تھی. تو لہٰذا ابھی بھی ان کی ضرورت ہے, لیکن ہماری بھی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ بس امریکہ ہمیں سے منت کرے گا. صحیح. ہاں, لیکن اچھی بات ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو بلاول صاحب کی بھی جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی برابری کی سطح پہ ہم تعلقات چاہتے ہیں, اور ساتھ میں جس طرح طاہر صاحب نے کہا کہ اس میں افغانستان کا ذکر بھی ہے, تو ایسے میں کہ جب بوٹس آن گراؤنڈ تو ہے نہیں, اب امریکہ یہاں سے چلا گیا, تو پھر وہ کون سی کوآپریشن ہے جو پاکستان نے کرنی ہے وہاں پہ پیس اینڈ لا کو بہتر کرنے کے حوالے سے؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب گیو اینڈ ٹیک اگر ہوگا تو ہم نے صرف گیو کرنا ہے یا کچھ ٹیک بھی ہوگا؟ جیسا اپنا پتہ نہیں جی ٹیک میں کیا ملے گا ہمارا. دیکھیے جو تمام یہ پروجیکٹ تھا عدم اعتماد کا, میں پھر پروجیکٹ اس کو کہوں گا, صحیح ہے, وہ اس لیے عمران خان کی زبان میں, اس لیے کہ عدم اعتماد کے واپس لینے پہ تقریباً تمام بڑوں نے اتفاق کر لیا تھا, بڑی جماعتوں کے سربراہان نے. اچھا. لیکن چونکہ اصل معاملہ جڑا ہوا تھا ہمارے چین اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کے ساتھ, اور اس کے کچھ موور شیکر ہیں اس سسٹم کے اندر, اس کی وجہ سے تمام بڑوں کے اس اتفاق کے باوجود بھی کہ اعتماد ہم تحریک عدم اعتماد ہم واپس لیں گے اور وزیر اعظم جو ہے تو انتخابات کا اعلان کر دیں گے, اس پہ عمران خان راضی بھی ہو گئے, تو ان کے ساتھیوں نے ان کو راضی بھی کر لیا تھا. اور 2 اپریل کی تقریر موجود ہے. بلاول کو کوئی میرا خیال ہے زیادہ تکلیف نہیں کرنی پڑے گی ہمارے وزیر خارجہ کو, ان کے پاس پہلے ہی ایک رہنما اصول موجود ہیں کہ ہم نے کس سمت کو جانا ہے. جہاں تک وہ اڈوں وغیرہ کی بات ہے, وہ تو بڑے بڑوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ہم اڈے نہ بھی دیں تو امریکہ کے پاس تو ایسے تیارے ہیں کہ وہ پاکستان کی فضائی حدود کے اوپر سے گزریں گے, اور ہمیں تو اس کو مار گرانے کی اور اس کو انٹرسیپٹ کرنے کی ہمارے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے. ہمارے زیادہ سے زیادہ 10 یا 12,000 میٹر پہ تک جا سکتے ہیں ہمارے طیارے, 30,000 پہ اڑے گا تو کیسے فٹ پہ, جبکہ یہ 50,000 فٹ کی بلندی پہ ان کا طیارہ پاکستان کی حدود سے ہو کے جائے گا, پاکستان کو خبر بھی نہیں ہوگی. صحیح. لہٰذا انہیں کہا گیا تھا کہ آپ فکر نہ کریں, ہم اجازت دیں نہ دیں, انہوں نے یہ کوریڈور استعمال کرنا ہے. اگر وہ کوریڈور استعمال کر رہے ہیں تو وہ اپنی طاقت دکھا رہے ہیں, اور ہم نے اپنی بے بسی کا اظہار 8-9 مہینے پہلے ہی کر دیا تھا. صحیح. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک, اور کیا یہ جو بے بسی ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے معاملے پہ بھی اسی طرح چلتی رہے گی, یا پاکستان کو اب کچھ اور سوچنا پڑے گا, کیونکہ وہاں پہ جو حلقہ بندی ہوئی ہیں
اس سے تو لگتا ہی ہے کہ جب وہاں کی اسمبلی اگر چوکٹ پتلی ہے لیکن وہاں پہ بھی مسلمان اب سیاسی اپنی جو طاقت ہے وہ لگتا ہے کہ کھو چکے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد سے ڈسکس کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. امتیاز صاحب، 5 اگست 2019 گویا کہ مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت بھارت نے تبدیل کی. اس کے بعد ایک طویل کرفیو، اس کے نیچے کشمیریوں کو رہنا پڑا، انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں، قتل و غارت. اور اب اس کے بعد اب دیکھ رہے ہیں کہ 2 سال پہلے کمیشن بنایا گیا تھا جس نے حلقہ بندیاں کرنی تھی وہاں پہ. اب حلقہ بندیاں ہو گئی ہیں اور جو خدشات تھے وہ درست ثابت ہوئے. گویا کہ ڈیموگرافک چینج اب وہاں پہ اب جو مسلمان اکثریت تھی اس کو اقلیت میں تبدیل کرنے کا جو پہلا مرحلہ ہے، گویا کہ اسمبلی کے اندر جو اکثریت تھی اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے. اب وہاں پہ ہندو جو ایک طرح سے اقلیت ان کی نشستیں 55 ہو جائیں گی اور مسلمان 47 ہوئیں گے. تو گویا کہ جو بھی وہاں پہ فیصلے ہوں گے وہ ہندو میجورٹی کرے گی. اور کل کو وہاں کی اگر کٹ پتلی اسمبلی یہ قرارداد، یہ قانون منظور کر لیتی ہے کہ وہ انٹیگرل پارٹ آف انڈیا ہے، تو پاکستان نے سر یہی مذمت گویا کہ جو ہم نے سفیر کو بلا کے ایک احتجاجی مراسلہ دے دیا، یا پھر ہم نے کسی ایک چوک میں ایک گھڑیال لگا دیا جس کے اوپر ایک ٹائم ہم دکھا رہے ہیں کہ اب کتنا عرصہ ہو گیا ہے. ون شوڈ بی اوپن سر، کم از کم کوئی تھوڑا جرأت مندانہ کوئی اسٹیٹمنٹ تو ہم دے دیں کہ ہم آگے کرنا کیا چاہ رہے ہیں. اتنی بڑی فوج، کشمیر کو ہم اپنی شہرک کہتے ہیں، حالات یہ ہیں کہ سرحد کے اس پار بہت کچھ ہو رہا ہے اور یہاں صرف احتجاج اور احتجاج بس. دیکھیے اس سے زیادہ پاکستان کچھ کر بھی نہیں سکے گا. اور خاص طور پہ جو موجودہ حکمران جماعتیں ہیں اس میں مریم اورنگزیب صاحبہ، خواجہ آصف صاحب، عظمہ بخاری، کچھ اور لوگ بڑے پیش تھے اور ہر وقت صبح دوپہر شام یہ ہوتا تھا کشمیر انہوں نے بیچ دیا. اب حکومت میں سر تو اب تو ان کا خاموش ہونا بنتا ہے. حکومت میں تو اب اللہ کرے کہ یہ جو کشمیر کا سودا ہوا ہے اس کو ریورس کر دیں. کوئی ڈاکومنٹ ہوگا نا، پڑا ہوگا نا سر، نکالیں گے میرے خیال میں. جی میرا خیال ہے اس کو ابھی. لیکن دیکھیں ان سب کو، چاہے پی ٹی آئی ہے، چاہے پیپلز پارٹی، چاہے مسلم لیگ والے، انہیں ایک بات کا احساس کرنا پڑے گا کہ پاکستان کے بس سے یہ بات نکل چکی ہے. بڑے سسٹمیٹک انداز میں بھارت نے کشمیر کو اپنے قبضے میں لیا ہے. اس کی ابھی ڈیموگرافی بھی تبدیل کر رہے ہیں، جغرافیہ اس کا اپنے طریقے سے وہ اپنے فیور میں کر رہے ہیں. پاکستان کو اس سے حاصل کچھ نہیں ہونا، نہیں ان کشمیری مسلمانوں کو جو بیچارے اتنے عرصے سے انڈیا کے کنٹرول میں ہیں، اس کے زیر تسلط ہیں. تو پاکستان کو میں نہیں سمجھ، ایک ہی آپشن ہے کہ چڑھائی کر دے. پاکستان چڑھائی تو نہیں کر سکتا، لہٰذا ہمیں تھوڑا سا غیر جذباتی انداز میں اس کشمیر کے بارے میں سوچنا ہوگا جو کہ کبھی پاکستان کے پاس نہیں رہا. پاکستان کے پاس کبھی نہیں رہا، ہم اس کے بارے میں کیوں چیخیں مارتے پھرے؟ ہمیں چین نے بھی یہی مشورہ دیا ہوا تھا کہ انٹریکٹیبل کوئی ناقابل حل کوئی مسئلہ ہو تو اس کو وقتی طور پہ بھولیں، خود کو اندر سے مضبوط کریں. اندر کھانے کو ہے نہیں ہے، پیٹ خالی ہے، خزانہ خالی ہے، اور ہم کشمیر کریں. میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا سا مختلف انداز میں سوچنا. حقیقت پسندانہ جو اوپینین جو ہمیں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا امتیاز آپ لگ رہے ہیں کہ کھل کے بات کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے سیاستدان، وہ لوگ کے جو ڈیسیجن میکر ہیں، وہ لوگ کے جو حقائق کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ یہ کیوں چیز وہ ریئلائز نہیں کر پا رہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ سیاست کرنی کیونکہ اسی لیے اس معاملے پہ حقائق سے ہٹ کے کچھ گفتگو کرنی ہے، یہ وتیرہ ہے سیاستدانوں کا؟ میرے خیال میں اب جو ہماری جو اندرونی سیاست ہے وہ اتنی زیادہ ہر چیز پہ وہ ڈومیننٹ وہ کر گیا ہے پاکستانی سیاست کہ اب کشمیر تو ہم تقریباً اب آہستہ آہستہ ہم بھول رہے ہیں. اور 5 اگست 2019 کے بعد یہ ابھی جو آپ ڈیلیمیٹیشن کی بات کریں حلقہ بندیوں کی، اگست کے بعد فوراً انہوں نے ایک سسٹم شروع کیا. پہلے انہوں نے ڈومیسائل انٹروڈیوس کیا ہندوستانیوں کو، کشمیری ڈومیسائل کا. پھر بعد میں کمیشن بنایا. کمیشن کی رپورٹ 5 مئی کو آ گئی ہے. اور آپ نے شروع میں صحیح کہا تھا کہ سیٹیں جو اضافہ ہوا ہے وہ جموں سے. اچھا، لوک سبھا کی جو ایک نشست ہے اس میں بھی جموں کا علاقہ شامل کیا ہے. تو اب ان کی یہی کوشش ہے کہ جو اسمبلی میں سیٹ ہیں اس میں زیادہ جموں سے ہو، کہ وہاں پر ہندوؤں کی جو اکثریت علاقہ ہے ان کی سیٹیں زیادہ ہوں، اور آہستہ آہستہ جو اکثریت اور تشخص ختم ہونا ہے مسلمانوں کا وہ ختم ہو جائے. صحیح. لیکن بڑی الارمنگ سچویشن ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس معاملے میں صرف احتجاج تک محدود رہتا ہے، جس سے آگے ریئیکٹ کرے گا. آج کا شو یہیں ختم کرتے ہیں. اجازت دیجیے. خدا حافظ.